السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں قائد اعظم رنجس اسکول سے آپ کی اردو کی ٹیچر آصفہ۔ آج آپ کی اردو کتاب سریر خامہ سے ہم سبق تحریک پاکستان میں طلباء کے کردار کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں طلباء کا کیا کردار تھا۔ طلباء جوش و جذبے کا سمندر اور توانائی کا ذخیرہ ہوتے ہیں۔ قائد اعظم کو طلباء کی ان صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ تھا۔ طلباء نے جب بھی اور جہاں بھی طلب کیا، آپ ان کے پروگراموں میں شریک ہوئے۔ اگر طلباء نے ان سے ملاقات کا وقت چاہا تو انہوں نے بلا تاخیر ان سے ملاقات کی۔ تحریک پاکستان میں طلباء کی عملی شرکت کے لیے ابتدائی کام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہوا اور سر سید احمد خان کی تعلیمی تحریک نے طلباء میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے بیداری پیدا کی۔ مسلمان طلباء کو یہ احساس ہوا کہ مسلمان قوم برصغیر میں پسماندہ ہے اور اس پسماندگی سے نکالنا ان کا ملی فریضہ ہے۔ چنانچہ چند طلباء نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں طلباء کی ایک تنظیم قائم کی اور اس تنظیم نے کالج کی سطح پر مختلف جلسے منعقد کیے، جن میں قائد اعظم کے علاوہ کئی دوسرے مسلم رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ اس طرح مسلمان طلباء میں تحریک پاکستان کی اہمیت کا احساس پیدا ہوا۔ چنانچہ یہاں سے قیام پاکستان کے سلسلے میں شروع ہونے والی تحریک نہایت ہی کم عرصے میں پورے برصغیر میں پھیل گئی۔ اس تحریک کا نتیجہ تھا کہ بنگال اور پنجاب کے صوبوں میں طلباء کی تنظیمیں وجود میں آئیں۔ 1935 میں لکھنؤ میں آل انڈیا اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا سالانہ اجلاس ہوا، جس کا افتتاح پنڈت جواہر لال نہرو نے اور صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ قائد اعظم نے اپنے صدارتی خطبے میں جب یہ فرمایا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت ہے تو ہال میں ایک شور مچ گیا۔ ہندو لڑکوں نے ہوٹنگ شروع کر دی اور قائد اعظم کے خلاف نعرے لگائے۔ پھر نہرو کی تقریر کے دوران میں مسلمان طلباء نے مغرب کی نماز کے لیے وقفہ چاہا تو بھی ہندو طلباء نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ان حالات نے قائد اعظم کو افسردہ کر دیا۔ طلباء پر بھی ان حالات کا گہرا اثر ہوا۔ چنانچہ بہت سے طلباء محمد نعمان کی رہنمائی میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی تجویز لے کر قائد اعظم کی رہائش گاہ پر گئے۔ انہوں نے اس تجویز کو سراہا اور تائید اور حمایت کا یقین دلایا۔ چنانچہ دسمبر 1935 میں لکھنؤ میں اس سلسلے میں ایک جلسہ منعقد ہوا اور 1937 میں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد پڑی۔ محمد عبد الواسق اس کے پہلے جنرل سیکریٹری اور محمد نعمان، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طالب علم تھے، آرگنائزنگ سیکریٹری منتخب ہوئے۔ پھر اس فیڈریشن نے اپنے جلسوں کا سلسلہ پورے برصغیر تک پھیلایا۔ آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے ہر اس پروگرام کی حمایت کی جو آل انڈیا مسلم لیگ نے شروع کی۔ مسلم لیگ کے بعد جس تنظیم نے تحریک پاکستان کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے زیادہ کام کیا وہ یہی فیڈریشن تھی۔ طلباء کی طرح مسلم طالبات میں بھی تحریک پاکستان کے لیے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ تحریک پاکستان جب اپنے عروج پر پہنچی تو مسلم طلباء کی تنظیمیں ملک کے چپے چپے پر قائم ہو گئی تھیں۔ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نام سے صوبائی یا ضلعی تنظیمیں بنگال، آسام، بمبئی، بہار، سی پی،
مدراس، مالم، مسولی، مالابار اور دوسرے کئی شہروں میں قائم ہوئیں۔ ان شاخوں نے لوگوں کو تحریک پاکستان میں عملی شرکت کے لیے آمادہ کیا۔ چنانچہ ان لوگوں کی عملی کوششوں سے پاکستان کی مقدس سرزمین اس اسلامی سلطنت کے طور پر دنیا کے نقشے پر 14 اگست 1947 کو ابھری۔ قائد اعظم کا فرمان ہے: پاکستان کو اپنے نوجوانوں اور بالخصوص طلباء پر فخر ہے، جو آزمائش اور ضرورت کے وقت ہمیشہ صفِ اول میں رہے ہیں۔ آپ مستقبل کے معمارِ قوم ہیں، اس لیے جو مشکل کام آپ کے سر پر پڑا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے اپنی شخصیت میں نظم و ضبط پیدا کیجیے، مناسب تعلیم اور مناسب تربیت حاصل کیجیے۔ آپ کو پورا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کی ذمہ داریاں کتنی زیادہ اور کیسی شدید ہیں، اور اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے ہر وقت آپ کو تیار اور مستعد رہنا چاہیے۔